سامعین گرامی، آج کی اس ملاقات میں ہم قرآن مجید کی اس سورت کا ایک خلاصہ اور جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جو قرآن مجید کے بالکل سینٹر اور مرکز میں ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام مختلف موقعوں پر توجہ دلاتے رہے، اور 3 بڑی معروف روایات ہیں اس سورت کے حوالے سے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی بھیجے ہوئے، منتخب کیے ہوئے اور نبی تھے، اور نبی خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی رسول نبی ہو تو پھر اس کی خبر عام خبر نہیں ہوتی، بلکہ خاص خبر جو اللہ کی طرف سے باقاعدہ انہیں بتائی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی امت کے لوگوں کو اس سے باخبر کریں اور بتائیں، اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس اعتبار سے یہ سورت ہمارے لیے بہت قابل توجہ ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے اور آنے والے زمانوں کے بعض فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دجال کا فتنہ اللہ کی زمین پر بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور پھر اس ضمن میں سورۃ الکہف کے بارے میں 3 روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھتا رہے گا، اس کو یاد کر لے گا، اس کا ورد کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری روایت ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات یا آخری رکوع اس کو یاد کر لیا اور اس کو پڑھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اہل علم اور اہل تقویٰ نے ان دونوں روایتوں کو اکٹھا کر کے اپنے جوانوں کو اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی، اور خود بھی اس پر عمل کرتے رہے کہ پہلی 10 آیات بھی اور آخری 10 آیات بھی یاد کروا لی گئیں، کر لی گئیں، اور مختلف موقعوں پر اس کا ورد کرتے تھے وہ، یا اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اسے اپنی نماز کا حصہ بنا لیا، بعض لوگوں نے صبح اور شام کا وظیفہ بنا لیا۔ فجر کے بعد الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لیا کرتے تھے، سونے سے پہلے آخری 10 آیات پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تیسری روایت سورۃ الکہف کے بارے میں بڑی معروف اور مشہور ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اگلے جمعے تک، یعنی پورے ہفتے کے لیے اسے ایک روشنی اور ایک نور عطا کرے گا، جس کی وجہ سے اس میں زندگی میں برکت بھی پیدا ہوگی، اور نیکی کے کام کرنا، اچھائی کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، اور آپ میں سے بھی بہت سارے بزرگوں کی یہ روایت ہوگی اور آپ کے گھروں میں بھی یہ ہوگا کہ بچپن میں کئی سال تک ہمیں کوئی جمعہ ایسا نہیں ملتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد گھر کے تمام افراد، تمام خواتین بھی اور مرد حضرات بھی اور بچے بھی باقاعدہ تکیے پہ قرآن رکھ کے سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور سورہ کہف کی تلاوت سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا بچوں کو کہ آج جمعے کا دن ہے۔ اس اعتبار سے
عام افراد کے لیے، ہم سب لوگ جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ، یا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی، ایک عام انسان اور ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ 3 کام تو کرنے ہی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں بھی یاد کر لیں، آخری 10 آیتیں بھی یاد کر لیں، اور جمعہ کے روز بطور خاص سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے۔ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کسی عام فرد کا فرمان نہیں ہے، یا اس کی بات نہیں ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس پہ توجہ دی جائے یا نہ دی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ عام دنیا میں تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم اسے محض ایک خبر سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری زندگی کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فکر مند رہا کرتے تھے، اس لیے آپ نے جو تعلیم دی ہے یہ قابل توجہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات بھی ملی یا جو بات بھی سکھائی گئی، اس کا تعلق زندگی میں 1-2 بار عمل کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق زندگی بھر اس پر عمل کرنے سے ہے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی معروف اور بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے میرے بندے تو اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ موت کی گھڑی نہیں آ جاتی۔ یعنی ہمارا جو تعلق ہے قرآن سے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے، یہ زندگی کی آخری سانس تک رہنا چاہیے، تب کہیں جا کر ہم اپنے آپ کو واقعی ایک مسلمان اور مومن بنا سکتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، میری اب تک کی گفتگو کا پہلا بنیادی حصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت اور دل دماغ دے رکھا ہے، اور وہ ذرا سی محنت کر کے کم از کم یہ برکتیں سمیٹ سکتا ہے اور آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو اسے یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ پہلی 10 آیتیں، سورۃ الکہف کا آخری رکوع، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے روز اس سورت کی تلاوت کر لی جائے۔ لیکن ان تینوں کا تعلق محض تلاوت سے ہے، جبکہ قرآن مجید کا ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ تلاوت سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس پر غور کرنا، اس میں جو حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں ہیں اسے تلاش کرنا، اور جو بات سمجھ میں آ جائے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی یا بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا بنیادی کام ہونا چاہیے۔ دنیا کا ہر عقل مند آدمی جس مقام پر موجود ہو، چاہے وہ تجارت ہو، تعلیم ہو، کوئی کام سیکھنا ہو، تو ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں ترقی کرے، پہلے سے زیادہ بہتر انداز اس کو اپنائے، مختلف لوگوں کی ان کے جو تجربات ہیں ان سے استفادہ کرے۔ ہم دنیا میں عام طور پر اسی کی تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں پسند کیا جاتا کہ کسی شخص نے پرائمری پاس کر لیا ہے تو بس وہ کہے کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اب آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کاروبار شروع کیا ہے تو وہ جو چند روپے اس کو مل جاتے ہیں تو وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہیے کہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش ہر عقل مند انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن مجید سے بھی وابستگی جو ہے اس میں ایک مرحلہ تو تلاوت کا ہو گیا کہ میں نے اور آپ نے 10 آیتیں یاد کر لی، آخری 10 بھی کر لی، لیکن اس میں مزید ترقی کرتے ہوئے ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے،
اور اس دوسرے مرحلے میں داخل ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہا درجے کے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بات کو صرف سن کر خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ اس بات پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سیکھنے کی بات ہے، تو اس پر غور کرتے ہیں۔ دنیا میں عقل مند انسان وہی ہے جو مسلسل غور و فکر کرتا رہے، سوچتا رہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دے رکھا ہے، یہ دماغ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ سوچنے سمجھنے کا عمل جاری رکھے۔ جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور وہ سوچنا چھوڑ دے، در حقیقت وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو غفلت کا شکار ہو جائے تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کہ وہ انسان نہیں رہتا، جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ قرآن نے بالکل واضح اور صحیح انداز میں یہ فرمایا کہ جنہیں اللہ نے آنکھیں دیں دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، دل دیے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ وہ غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو نہ سوچنا غفلت ہے، اور غفلت کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے، بہتر زندگی نہیں ہے۔ سامعین گرامی، ایک اور بات ہم نے سمجھنی ہے۔ کوئی عام فرد یہ نہ گمان کرے کہ غور و فکر کرنا یہ تو فلسفیوں کا کام ہے، استادوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے، دانشوروں کا کام ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دماغ انسان کو دے رکھا ہے، ہر انسان چاہے وہ جیسا بھی ہے، جب بھی وہ اپنے دماغ کو استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار حکمتوں سے نوازے گا۔ اس کے پاس کسی ڈاکٹر ہونے کی ڈگری لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ پروفیسر ہوگا تو بہت زیادہ دانشور ہوگا۔ جس نے بھی اپنے دماغ کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اسے حکمتیں سکھائے گا، دانائی سکھائے گا، اور جسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے، اللہ کے اپنے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ نعمت عطا کرتا ہے اور بہت زیادہ نوازتا ہے۔ یعنی حکمت کا دیا جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے میں دو چھوٹی چھوٹی سی مثالیں، جب بھی میں ان پر غور کرتا ہوں تو ایک خاص قسم کی خوشی اور راحت اور سکون میسر آتا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترکی کے ایک بزرگ تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بدیع الزمان ان کا نام تھا۔ انہوں نے ایک بار اپنے شاگردوں سے پوچھا، اچھا بھی بتاؤ دنیا میں سب سے لذیذ کھانا کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں مختلف قسم کی ڈشز کے نام لیے کہ فلاں کھانا بہت اچھا ہے، فلاں کھانا بہت لذیذ ہے۔ انہوں نے سب کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان شدید بھوک میں کھائے۔ جب انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو، شدید قسم کی اس نے محنت کی ہے اور معدہ خالی ہو چکا ہے اور بھوک ستا رہی ہے، بھوک کی شدت میں جو بھی وہ کھائے گا وہ دنیا کا لذیذ ترین کھانا ہوگا۔ حقیقت کو جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین کھانوں میں لذت نہیں رکھی۔ لذت کس چیز میں رکھی ہے؟ بھوک میں رکھی ہے، اور بھوک تو غریب سے غریب آدمی کو بھی لگتی ہے اور امیر سے امیر آدمی کو بھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھوک سب انسانوں میں مشترک پیدا کر دی ہے۔ تو جب بھی بھوک لگے اور شدت کی بھوک ہو تو کھانے میں لطف آنے لگتا ہے، اور ہم تو آج کل روزانہ افطار کے وقت اس لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ افطار سے ذرا
چند منٹ پہلے جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کئیوں کا دل یہ کہتا ہوگا کہ یہ سارا جگ تو میں پی جاؤں گا، یہ سارا کھانا تو شاید میرے لیے کافی ہوگا، کیونکہ بھوک کی شدت ہے اور کھانے کی لذت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکمت یہ سکھائی گئی ہے کہ طرح طرح کے بے شمار قسم کے انواع و اقسام کے کھانوں میں لذت نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز میں لذت رکھی ہے وہ ہر انسان کو مفت میں دے رکھی ہے، اور وہ ہے اس کی بھوک۔ پھر ایک بار انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ سب سے بہترین نیند کہاں پہ آ سکتی ہے؟ پھر لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بتایا کہ کمرہ ٹھنڈا ہو، بستر نرم ہو، ریشم کا بستر بچھا ہوا ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو اور ایئر کنڈیشن لگا ہو تو بڑی اچھی نیند آئے گی۔ تو بزرگ نے کہا کہ نہیں، پھر تم لوگ غلطی کر رہے ہو۔ اچھی نیند اس وقت آتی ہے جب انسان برے طریقے سے تھک چکا ہوتا ہے۔ جتنی تھکاوٹ زیادہ ہوگی اتنی ہی اچھی نیند اس کو آئے گی۔ اور آپ نے اور ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ لوگ ٹرکوں کے سائے کے نیچے، سڑکوں کے کنارے پر شور ہے، ٹریفک کا چاروں طرف بسیں اور گاڑیاں چل رہی ہیں، کارخانہ چل رہا ہے، اور کارخانے کے شور میں ایک مزدور لمبی تان کے سو رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ سویا ہوا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام آباد کے بہترین گھر، کوٹھیاں، ان میں ہم نے ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے کہ جو سونے سے پہلے کئی طرح کی دوائیں استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر سے پھر بھی شکوہ کرتے ہیں کہ جناب نیند نہیں آتی، کوئی بہتر میڈیسن دو تاکہ ہم اچھی نیند کا مزہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سب میں مشترک پیدا کر دی ہے۔ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ در حقیقت انسان کی فطرت، اس کی نیچر میں رکھا گیا ہے اس بات کو۔ اس لیے سامعین گرامی، ہم نے قرآن مجید کی ان آیات پر غور کرنا ہے، اور غور کرنے کے بعد جو آپ کو اس میں سے حکمت نظر آئے گی وہ حکمت سب سے بہترین ہوگی، اور رمضان کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد حاصل ہوگا۔ آئیے اب مختصر انداز میں سورۃ الکہف کا ایک مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ دجال کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ دجل، اس سے یہ لفظ بنایا گیا ہے، اور دجل کا معنی ہے فریب، دھوکہ۔ جو چیز آدمی دیکھتا ہو وہ چیز ویسی نہ ہو جیسے نظر آ رہی ہو، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دکھائی کچھ اور رہا ہے، دے رہا ہے، اور حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کو فریب کہتے ہیں، اور فریب اس کو بھی کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، چاروں طرف سے مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کی خبریں، مختلف قسم کی معلومات، اور سوشل میڈیا کے طوفان نے تو ہر انسان کو پریشان کر رکھا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، کس کا ساتھ دیں کس کا ساتھ نہ دیں۔ ہم ایک فریب کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دجال بہت بڑا فریبی، سب سے زیادہ فریب دینے والا، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا، افراد کو بھی، معاشروں کو بھی اور قوموں کو بھی فریب دیا جا رہا ہے۔ ہر ایک قوت یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس فریب کی زندگی سے باہر نکلنے کے لیے یہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان کے ذہن کو پریشان کر دیا جائے، یکسو نہ رہنے دیا جائے، اس کا سکون برباد ہو جائے، صراط مستقیم کا پتہ نہ چلے، صحیح اور غلط کی تمیز باقی نہ رہے۔ یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے۔ اس وجہ سے اس فتنے سے بچنے کے لیے آقا رحمت نے سورۃ الکہف پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ایک بار آپ آرام فرما رہے تھے، اچانک بیدار ہوئے، ہڑبڑا کے جیسے کوئی شخص اٹھتا ہے، اور بلند آواز میں آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا ویل للعرب
من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بربادی ہو، عربوں کے لیے بربادی ہو اس شر سے جو بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ اور پھر سوال کرنے پر بتایا اپنے ازواج مطہرات کو بھی اور بعد میں اصحاب کو بھی کہ وہ فتنہ جس کا ہم تمہیں ڈر سنا رہے تھے وہ فتنہ بس قریب آنے والا ہے، اور سب سے پہلے عرب اس میں مبتلا ہوں گے۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام گاہے بگاہے یہ بات بتایا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے نماز سیکھی تو نماز میں بالکل ابتدا ہی میں بچپن میں ہی والدین نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی تھی کہ جب آپ رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لو، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لو، تو پھر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال یہ بھی پڑھا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے پناہ طلب کی ہے۔ اور بھی دعا ہے لیکن میں نے یہ حصہ صرف آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے۔ تو سامعین گرامی، اس اعتبار سے ہم نے اس کو ذرا غور کرنا ہے اس پر کہ اس میں کیا چیز ہے۔ آئیے، اس صورت میں ایک بڑی خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ صورت قرآن مجید کے سینٹر میں، مرکز میں، درمیان میں ہے، اور اس صورت کا بھی ایک درمیان جو پورے قرآن مجید کا درمیان اور سینٹر ہے وہ ایک لفظ بنتا ہے، اور وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ پورے قرآن مجید کا مرکزی لفظ ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے نرمی اختیار کرو، ایکسٹریمسٹ نہ بنو، ایموشنل نہ بنو، جو فیصلہ کرنا چاہو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، جو کام کرنا چاہو اچھے طریقے سے غور کر کے اور احتیاط کے ساتھ اس کام کو اختیار کرو۔ نرمی، احتیاط، سوچ و بچار، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ میں یہ تینوں معانی پوشیدہ ہیں۔ میں نے جب اس لفظ پر غور کرنا شروع کر دیا تو مجھے یہ پتہ چلا یا اندازہ ہوا کہ زندگی میں کامیاب ترین وہ فرد ہوگا جو ہر بات اور ہر فیصلہ اور ہر کام سے پہلے یہ تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے کہ اس نے اس کام کے بارے میں سوچنا ہے، اس بات کے بارے میں سوچنا ہے، اور پھر نرمی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ کوئی قدم اٹھانا ہے۔ اسے پھر بعد میں پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی، کیونکہ ہر وقت انسان کو پریشانی اس وقت اٹھانا پڑتی ہے جب وہ جلد بازی سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، غور و فکر نہیں کیا، یا ایموشنل ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو بڑے بڑے غلط فیصلے جذباتی انداز میں کیے جاتے ہیں۔ مجھے ہفتے میں کم از کم ایک آدھ فون کال لازماً کسی بندے کی طرف سے آتی ہے، مختلف لوگ، ہر گھر میں اس طرح کی پریشانیاں ہیں، اور بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب کیا کیا جائے، آپ میری رہنمائی کریں، میں بس غصے میں آ گیا تھا، گھر میں بیوی سے لڑائی ہو گئی تھی اور میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں کیا کروں۔ یعنی یہ بات اب کوئی خاص بات نہیں رہی، یہ بالکل روزمرہ کی بات ہو گئی ہے۔ آئے دن یہ رابطے کرتے رہتے ہیں، اور صرف ایک میں نہیں، بے شمار لوگ ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں صرف پاکستان میں لوگ ایموشنل ہو کر، جذباتی ہو کر اپنا گھر برباد کر رہے ہیں۔ اگر اس کام کو اختیار کرنے سے پہلے قرآن مجید کا وہ راستہ اختیار کیا جاتا کہ پہلے میاں بیوی آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرتے، پھر دونوں خاندانوں کے ایک ایک بندے کو شامل کر کے بات سلجھانے کی کوشش کرتے، پھر سلسلہ آگے، کوئی 5 مرحلے ہیں گھر کو بچانے کے لیے جو اللہ نے سکھائے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ادھر لڑائی ہوئی اور ادھر فارغ کر دیا، تو اب گھر برباد ہو گیا ہے، بچے کہاں جائیں گے، بیوی کہاں جائے گی، میں کیا کروں گا۔ اب اس کے حل غلط طریقوں سے پھر تلاش کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، جو کام بھی کرنا ہے نرمی برتی جائے، سوچ و بچار کے بعد کیا جائے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی سے رشتہ ناتا کرنا چاہتے ہیں،
کوئی تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت کا مرکزی لفظ میرے اور آپ کے لیے گائیڈ بن جانا چاہیے، رہنما بن جانا چاہیے۔ اس لفظ کو آپ یاد کر لیں، جب بھی کبھی غصہ آئے وَلْيَتَلَطَّفْ یہ لفظ دہرائیں اور فوراً تازہ کریں اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت کہ جناب سنبھل کے، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، سوچ سمجھ کے بہتر انداز میں فیصلہ کرنا۔ تو یہ اس صورت کا ایک بہت ہی بڑا خوبصورت جوہر ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری بات اس صورت کے بارے میں، اس صورت کا آغاز جن آیات سے ہوتا ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں 4 مرکزی لفظ ہیں۔ ایک ہے الحمدللہ، الحمد۔ الحمد قرآن مجید کی کئی صورتوں کے آغاز میں آیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کا آغاز بھی الحمد سے ہوا، اس کا بھی اور دیگر بہت ساری صورتوں کا۔ دنیا میں اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے، تمام تر عبادتوں کا جوہر الحمد کے اندر پوشیدہ ہے۔ تعریف، اس کے کروڑ ہا کروڑ فرشتے اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، زمین کے کھرب ہا کھرب ذرے اس کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، ہر پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر بادل کا ٹکڑا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر گرج اور چمک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ الحمد یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور وہ کیسے بنانا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کیا، کام پورا ہو گیا، تو اس کے پورا ہوتے ہی سب سے پہلا لفظ میری زبان سے الحمدللہ یہ والا نکلنا چاہیے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے کاموں تک، آپ نے کھانے کا ایک لقمہ کھایا ہے، پانی کا گھونٹ پیا ہے، تو فوراً پڑھیے الحمدللہ۔ اور آپ نے گھر بنا لیا ہے، کارخانہ بنا لیا ہے، کسی بہت بڑے گریڈ پہ پہنچ گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ۔ یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا بنیادی وظیفہ ہے، اور یہ شاہ کلید، ماسٹر کی ہے اللہ کی عبادت کی۔ اور دوسرا لفظ ہے الذی انزل علی عبدہ، عبد یہ دین اسلام کا ایک مرکزی لفظ ہے انسانوں کے حوالے سے، میرے اور آپ کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے بہت ہی بلند مرتبہ رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کا جو سب سے بہترین تعارف کروایا ہے وہ ہے عبدہ، اور یہی کلمہ ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین تعارف جو ہے وہ عبدہ ہونا ہے، اللہ کا بندہ۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہوں گے کہ جناب ہم تو اللہ کے بندے ہیں، آپ ہمیں کون سی نئی بات سکھا رہے ہیں؟ نہیں جناب، میں کوئی نئی بات نہیں سکھا رہا، لیکن نئے انداز میں ضرور سکھا رہا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے لفظ بولتے ضرور ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ آواز آئے کہ نہیں میں اس کام کو پسند نہیں کرتا، تو اگر میں عبد ہوں تو میں اس کام کو چھوڑ دوں گا کہ میرے آقا نے اس کی اجازت نہیں دی، میرے باس نے اس کی اجازت نہیں دی، میرے مالک نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جیسے ہی میں نے اس کام کو جو برا تھا، جو میرے آقا کو پسند نہیں تھا، جو میرے رب کو پسند نہیں تھا، میں نے اس کو چھوڑا، پر اللہ کی طرف سے ایک نیکی ہے، یعنی میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن برے ارادے کو چھوڑ دیا، یہ بھی بذات خود میری نیکیوں میں شامل کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اس بات کا اجر ملتا ہے۔ میں نوجوانوں کو بطور خاص اور دیگر افراد بھی، ہم سب اس مرض میں آج کل مبتلا ہیں، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جیسے ہی وہ موبائل کھولتا ہے تو ایک ایسا بازار کھل جاتا ہے کہ جس میں ہر اچھی بری چیز پائی جاتی ہے، جس میں ہر طرح کا گند بھی ہے،
اور ہر طرح کی اچھائی بھی ہے۔ اور آپ نے موبائل کھولا اور آپ کی نگاہ کسی ایسی تصویر پر پڑی جو تصویر اچھی نہیں تھی، فوراً عبدہو کا لفظ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تصویر تیرے آقا کو پسند نہیں ہے، تو میں فوراً اپنی انگلی سے اس تصویر کو ہٹا دیتا ہوں، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ منظر نہیں دیکھنا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کیا، آپ کے حصے میں ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن قرار دے دیا کہ یہ میرا عبدہو ہے۔ لیکن جس نے اس تصویر کو دیکھا اور اس کے لطف میں اور مزے میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس جیسی دیگر بہت ساری تصویریں دیکھنا شروع کر دیا، تو اس وقت میں وہ عبدہو نہیں رہا، اس وقت وہ اپنے اللہ کی بات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر کام میں، ہر بات میں، ہر چیز میں عبدہو کا لفظ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کو بدل دیتا ہے اگر واقعی وہ اس کا معنی جانتا ہے کہ میں اس کا غلام، میں اس کا بندہ، میں اس کے حکم کا پابند، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے۔ تو یہ دوسرا لفظ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اور تیسرا لفظ ہے الکتاب۔ الکتاب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جسے رسول کے ساتھ جوڑا گیا، اور رسول کو الکتاب کی وجہ سے اس عظیم الشان مرتبے پر فائز کیا گیا۔ رسول کی بنیادی بڑائی کیا ہے؟ رسول کی بنیادی بڑائی یہ ہے کہ ان پر وحی اترتی ہے، ان پر کتاب نازل ہوتی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اپنا کلام براہ راست آپ کے دل پہ اتارتا ہے۔ تو رسول کو یہ عظمت جو ملی وہ اس کتاب کی وجہ سے ملی، اس لیے اس کتاب کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ میں ایسے بعض اللہ کے نیک بندوں سے ملا ہوں، ان پر رشک آتا ہے۔ آپ کوئی سوال کریں زندگی کے کوئی بھی مسئلے کے بارے میں، کسی بھی معاملے کے بارے میں، فوراً قرآن مجید کی کوئی آیت ان کے ذہن میں آتی ہے اور وہ اس کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ ہاں تمہیں اس معاملے میں یہ کرنا چاہیے، تمہیں اس معاملے میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہماری محبت اور وابستگی اس طرح کی اگر قائم ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے، آج کل یہ بہت آسان طریقہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں دے رکھی ہیں، تو وہ اپنی گاڑی میں قرآن مجید کی جو ہے وہ ڈسک لگا دے، وہ فلیش لگا دے، بس ادھر گاڑی سٹارٹ ہو اور اس کا دماغ قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائے، بشرطے کہ قرآن مجید ترجمے والا ہو کہ آیات بھی سنیں، اس کا ترجمہ بھی سنتا چلا جائے۔ بار بار سننے سے یقیناً اسے کچھ عرصے کے بعد قرآن مجید کے بنیادی جو معلومات ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں، ہمارے ایک دوست اسی گرڑا شریف میں رہا کرتے تھے، وفات پا گئے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب جب سے یہ قرآن مجید ترجمے میں نشر ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں نے اتنی بار پورا قرآن مجید سن لیا ہے۔ جب آپ بار بار سنیں گے تو یقیناً ذہن میں وہ چیز راسخ ہو جائے گی۔ اور آخری جو لفظ ہے، چوتھا لفظ، اس کے بعد ہم اس صورت کے خلاصے کو آپ کے سامنے رکھیں، اور چوتھا لفظ جو ہے وہ ہے، اس کتاب کی تعریف بیان کی گئی، لیکن پھر فرمایا کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، وہ جس سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں جنگ، بعض کہتے ہیں مشکل، بعض کہتے ہیں مصیبت، بعض کہتے ہیں لڑائی۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی خرابی نہیں، اور ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے والی کتاب ہے، خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ تو آئیے یہ قرآن اس خطرے سے کیسے آگاہ کرتی ہے، سورۃ الکہف اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آغاز تو ہم نے کر دیا۔ سورۃ الکہف میں 4 بڑے واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے یہ اصحاب کہف کا ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ ایک ملک میں چند نوجوان تھے اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو بتایا
کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، بتوں کے سامنے، درختوں پتھروں کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، یہ تمہارا کوئی فائدہ اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وقت کے بادشاہ نے اور حکومت نے بھی ان نوجوانوں کو مصیبت میں ڈال دیا، وہاں کا مذہبی پیشوا وہ بھی مخالف ہو گیا، وہاں کا سرمایہ دار طبقہ وہ بھی ان نوجوانوں کے پیچھے پڑ گیا۔ اور آپ تاریخ انسانی پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ یہ تین طبقے اہل خیر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حکمران اور مذہبی طبقہ، وہ مذہبی طبقہ کہ جنہوں نے مذہب اور دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ تو انہیں اس بات سے بڑا خطرہ لگتا ہے کہ اگر یہ صحیح دین کی طرف آ گیا تو ہماری دکان نہیں چمکے گی، ہمارا پیسہ پیچھے رہ جائے گا۔ مذہبی طبقہ اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے، انہوں نے چونکہ سود بھی کھانا ہوتا ہے، رشوت بھی کھانی ہوتی ہے، مال بھی غبن کرنا ہوتا ہے، ظلم سے پیسے بھی ہڑپ کرنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی مخالف ہو جاتا ہے۔ سب نے مخالفت شروع کر دی، یہ نوجوان بیچارے پریشان ہو گئے، جتنی دیر مقابلہ کر سکتے تھے کیا، لیکن بالآخر سب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کہیں کسی پناہ گاہ میں جا کر اپنے آپ کو چھپا لینا چاہیے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، جان بھی خطرے میں ہے۔ بالآخر وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے اور وہاں پر پناہ حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کو ان نوجوانوں کے اس جذبے کو پسند بہت اچھا لگا انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ان تینوں طبقات کے ظلم سے بچانے کے لیے اسی غار میں نیند سے دوچار کر دیا، ان پر نیند مسلط ہو گئی۔ 309 برس تک اسی غار میں سوئے رہے۔ بے شمار حکمتیں الگ سے ہیں، لیکن ہم مختصر اس کو کرتے ہیں۔ 309 برس کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو پہلا تو سوال آپس میں ایک دوسرے سے کرنے لگے کہ ہم اس غار میں پتہ نہیں کب سے سو رہے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پورا دن گزر گیا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، دن بھی پورا نہیں، دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پر سوئے رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا کا فریب کتنا بڑا ہے، اور ہم سب اس سے گزرتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت طویل ہے، بڑی پڑی ہے زندگی، جب موت کے قریب آئیں گے تو توبہ کر لیں گے۔ کون جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 300 برس گزر گئے، کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا تھا یا آدھا دن گزرا تھا۔ انسان اپنی زندگی، دنیا کی ساری زندگی گزار کے حشر کے میدان میں جب کھڑا ہوگا تو یہ کتاب کہتی ہے کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ کے فرشتے پوچھیں گے، اچھا بھی بتاؤ دنیا میں کتنا وقت گزار کے آئے ہو؟ تو کہنے والے کہیں گے کہ لگتا ہے کہ ایک دن گزارا تھا یا کوئی آدھا دن گزارا تھا، یعنی اس وقت بھی یہی جواب دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہی جواب دے گی جو کئی ہزار برس دنیا میں زندگی بسر کرتی تھی، اور میں اور آپ بھی اسی تجربے سے گزرتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے بچپن پر نگاہ دوڑائیے تو پتہ چلے گا کہ یار ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے کہ میں بھی گھر سے بستہ لے کر اپنے گردن میں ڈال کے اچھلتے کودتے اسکول کی طرف جایا کرتا تھا، اور میری امی میرے بستے میں دوپہر کا کھانا ایک باکس میں رکھ کر ڈالا کرتی تھی یا کپڑے میں لپیٹ کے ڈالا کرتی تھی، اور اچھلتے کودتے ہم واپس آیا جا کرتے تھے۔ اور یہ کل کی بات لگتی ہے، کل کی بات ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، کل کی بات ہے کہ میں نے ملازمت شروع کی تھی۔ ہر گزر جانے والا وقت بے حقیقت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی، پھر چاہے وہ 80 برس کا ہو جائے یا 100 برس کا ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کی گزری ہوئی زندگی لمحوں کی زندگی ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ لوٹ اٹھے اور کہا کہ بس اتنا سا وقت گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر جب انہیں بازار میں بھیجنے کا اہتمام کیا تو پتہ چلا کہ دنیا ہی بدل چکی ہے، انقلاب آ چکا ہے، اور اب تو باقاعدہ توحید پرستوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ سامعین گرامی، یہ تو ہے واقعہ، لیکن آج کی مجلس میں
ایک بات ہم نے اور سیکھنی ہے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے دوستوں کو سکھائیے کہ قرآن مجید یہ کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے، یہ کہانیوں اور داستانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی واقعات ہیں یہ صرف واقعات نہیں ہیں، حقیقت میں انسانی زندگی کے یہ مختلف کردار ہیں جو بدل بدل کے آتے رہتے ہیں، اور ہمیں وہ کردار بتا کر اپنی زندگی میں کچھ سبق سکھانے کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مثلا فرعون، ہم سب جانتے ہیں کہ ہزاروں برس گزر چکے، مر چکا۔ میں نے اس کی لاش کو مصر کے عجائب خانے میں دیکھا، ہزاروں برس ہڈیاں بن چکی ہیں، ایک باکس میں، شیشے کے باکس میں پڑا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں فرعون مر گیا، لیکن حقیقت میں فرعون کا کردار نہیں بھرا۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی شخص فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ بس میری حکومت، میری طاقت، میری دولت، میں سب سے بڑا، میں سب سے با اختیار۔ اور جب بھی کوئی فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ فرعون کے مقابلے میں اپنی عصا بلند کر کے کہتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ کردار ہے۔ قارون، ہر دور میں ایک قارون ہوتا ہے۔ اپنے دور کے قارون دیکھنا چاہتے ہوں تو ان تمام زرداروں کو دیکھ لو، ان تمام سرمایہ داروں کو دیکھ لو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ختم نہیں ہونے والا، اور اس مال کی وجہ سے ہم دنیا میں قائم دائم رہیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو قائم دائم رکھے گا۔ تو قارون ایک کردار ہے، حامان ایک کردار ہے، ہر دور میں حکومت کے سربراہوں کو غلط مشورے دینے والے، جیسے فرعون کو حامان غلط مشورے دیا کرتا تھا، اسی طریقے سے۔ تو یہ غار میں جا کے سونا اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ کردار ہے، اور بر صغیر کے مسلمان اس کردار کو اپنا چکے، اور کچھ لوگ ابھی تک اسی کردار میں ہیں۔ آپ کو یاد ہے صرف 250 برس پہلے یا 270-72 سال پہلے بر صغیر میں کس کی حکمرانی تھی؟ برطانیوں کی، انگریزوں کی حکمرانی تھی، اور پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان ملک خود مختار نہیں تھا۔ کہیں فرانسیسی، کہیں جرمن، کہیں برطانوی انگریز، کہیں ولندیزی، کہیں پرتگالی، ان کی حکومتیں تھیں۔ انہوں نے آخر کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کا بنایا ہوا نظام تعلیم بدل دیا، مسلمانوں کا بنایا ہوا نظام معیشت یعنی کاروبار کا نظام بدل دیا، مسلمانوں کا طرز معاشرت بدل دیا، نوجوانوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کے جسموں پر بھی حکومت کرنا شروع کر دی۔ اور ہم اس علاقے میں بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسے بزرگ مل جائیں گے کہ جن کے گاؤں اور علاقوں سے نوجوانوں کو زبردستی انگریز کی فوجیں آ کر اور ان کے لشکر اٹھا کر ان نوجوانوں کو لے جاتے تھے اور زبردستی اپنے لشکروں میں بھرتی کرتے تھے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں انگریزوں کی دوسروں کے خلاف جنگ ہوتی تھی، اس جنگ میں لڑنے کے لیے انہیں مجبور کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر کچھ علماء نے، کچھ اہل علم نے، کچھ اہل ایمان نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایمان خطرے میں ہے، ایمان کو بچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ یہ جو آپ کو پاکستان کے ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہندوستان کے ہر چھوٹے بڑے علاقے میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ایک استاد، ایک قاری صاحب، چند بچے قرآن یاد کرنے والے، ایک چھوٹا سا مدرسہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے والے، ایک چھوٹا سا مدرسہ حدیث پڑھنے والے، یہ سب کیا تھا؟ حقیقت میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے طوفان سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی غاریں بنا رکھی تھی، پناہ گاہیں طلب کر رکھی تھی، اور اس میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتے تھے تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ کئی سال پہلے مجھے روس جانے کا اتفاق ہوا، سمرقند اور بخارا اور تاشقند میں ایسے بہت سارے حفاظ کرام سے ملاقات ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے جو قرآن حفظ کیا ہے یہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک تہہ خانہ بنایا ہوا تھا، اس تہہ خانے میں رات کے وقت موم بتی جلا کے ہم یہ قرآن پڑھا کرتے تھے چھپ چھپا کر، اور باہر پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا تو رشین گورنمنٹ ہمارے سارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتی، اور کوئی مقدمہ نہیں، کوئی جیل ویل نہیں، بس قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس حالت میں بھی ہم نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور اب جب رشیا کی طاقت ٹوٹی ہے تو دیکھیے پورے تاشقند میں، سمرقند میں اور اس طرح کے دیگر مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید کے حافظ اور حدیث کے یاد کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اصحاب کہف کی طرح دنیا کے بیشتر علاقوں میں لوگوں نے پناہ گاہیں طلب کی، اور اس میں بیٹھ کر تھوڑا بہت جو قرآن بچا سکتے تھے، حدیث بچا سکتے تھے، دین کا سیکھنا سکھانا بچا سکتے تھے، وہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھا دیا، بچوں نے اپنے بچوں کو سکھا دیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت کے بعد، ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے محنت نہیں تھی، بہت سے لوگوں کی محنتیں اس میں کار فرما تھی، بالآخر قدم قدم پر مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کے نام سے کچھ ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستان بن گیا، ترکی وجود میں آ گیا، ایران وجود میں آ گیا، اور دیگر جو ہے وہ آزاد ہونے لگیں۔ لیکن یہ در حقیقت ایک مرحلہ تھا، اور میں نے جتنا بھی اس پر غور کیا ہے، اہل تقویٰ کی مجلسوں میں بیٹھ کر جو سیکھا ہے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس وقت بیداری کے دور میں ہیں، بیداری کے مرحلے میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آدمی گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دم اٹھا اور جا کے چلنا شروع کر دیا، کچھ دیر انگڑائیاں لیتا ہے، پھر آنکھیں ملتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ جب تک وہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا یا غسل کر کے اپنے آپ کو فریش نہیں کر لیتا تو نیند کا کچھ نہ کچھ غلبہ اس پر رہتا ہے۔ جس طرح ایک فرد نیند سے بیداری کے عالم میں آنے کے لیے کچھ وقت لگاتا ہے، معاشرے اپنی نیند سے بیدار ہونے کے لیے کچھ سال لگاتے ہیں، اور ہم اس کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کچھ قدم ہم نے اختیار کر لیے ہیں۔ تو اس لیے سامعین گرامی، آج کی اس ملاقات میں جو اہم ترین پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ حالات کی پریشانیوں سے پریشان نہ ہوں۔ یہ پریشانی کا دور حقیقت میں نیند سے بیدار ہونے کا دور ہے، نیند سے بیدار ہونے کا دور ہے۔ تبھی تو ہم مسجدوں میں بیٹھ کر بآواز بلند اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور براہ راست اللہ کی کتاب سے اپنی معیشت، اپنی سیاست، اپنی معاشرت، اپنی زندگی، اپنے ملک کے حالات، دنیا کے حالات، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ قبل مسیح کا آدمی نہیں ہوں، آپ ہی کے سامنے چند برس 65 برس ہوا ہے زندگی میں آئے ہوئے، دنیا میں آئے ہوئے۔ مجھے اپنے بچپن کا اور لڑکپن کا وہ حصہ یاد ہے کہ جب کسی مسجد میں اسلامی معیشت کی بات کی جاتی، اسلامی سیاست کی بات کی جاتی، حکومت کی بات کی جاتی، تو لوگ منع کر دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہاں سیاست کی بات مت کرو، بس نماز پڑھو اور جاؤ۔ اگر نماز بھی پڑھنے کے لیے بعض اوقات پابندی لگ جاتی تھی، لیکن اب دنیا میں ہر مقام پر، چاہے اس کے اندر بے شمار خرابیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن اسلام کی بات چل نکلی ہے ہر مقام پر، ہر علاقے میں، حتیٰ کہ کفار بھی بات کر رہے ہیں اسلام کیا ہے، پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ جو دشمن ہیں آقا رحمت کے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور ہر مذاق کے بعد کئی 100 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو بتاؤ تو صحیح یہ تھے کون۔ پھر ان کی سیرت پڑھتے ہیں، جب سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتے ہیں کہ اچھا
یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل اس بڑھیا کی طرح جو مکہ کے شہر سے باہر جا رہی تھی، رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی، آپ علیہ السلام نے کہا کہ اماں کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگی کہ اس شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے، میں اس جادوگر سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ رہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، آپ کا یہ سامان اگر کہو تو میں اٹھا لوں۔ اس بڑھیا کا سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اسے اس کے گھر تک جہاں وہ جانا چاہتی تھی پہنچایا، اور پھر کہا کہ اماں وہ جادوگر میں ہی ہوں جس سے بچ کے آپ یہاں پر آئی ہیں، وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ اچھا تم ہو، اور پھر چند باتیں کہیں تو پھر اپنے شہر واپس بھی آئیں اور ایمان کے ساتھ واپس آتی ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی بات اگرچہ ہے لیکن حقیقت میں یہ بیداری کا دور ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو اس صورت میں بتایا گیا ہے اور ہم اس میں بھی شامل ہو چکے ہیں، دوسرا دو باغ والوں کا واقعہ ہے جو اس صورت کا دوسرا واقعہ ہے۔ ایک بندے کے پاس تھوڑی سی زمین، تھوڑا سا سرمایہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، شکر گزار بندہ، اور وہ کہا کرتا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کی عنایت ہے، مجھے اس نے یہ مال عطا کیا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا دوست زیادہ مالدار لیکن نہ شکرا، اور اس کی پوری جماعت بھی نہ شکروں کی، وہ کہا کرتی تھی کہ یہ دولت ہم نے اپنی محنت سے کمائی ہے، ہم اسے غریبوں میں تقسیم کیوں کریں، یہ مال ہمارا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورت پڑھ کے دیکھیے گا بعد میں، تو قرآن نے کہا کہ ایک نے کہا کہ یہ مال اللہ نے مجھے دیا ہے، اگرچہ تھوڑا ہے لیکن میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں جناب، یہ مال میں نے کمایا ہے اور میں غریبوں میں کیوں تقسیم کروں۔ وہ سرمایہ دار طبقہ، قرآن نے اس کی وضاحت بیان کی۔ ان دونوں میں آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور کم سرمایہ دار شکر گزار بندہ نہ شکرے کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، اور نہ شکرے لوگ اپنے مال کے گھمنڈ میں یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں جناب ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایک روز فیصلہ کیا، قرآن کہتا ہے، سورہ کہف کہتی ہے کہ چلو اپنے باغ کے سارے پھل صبح سویرے توڑ لو تاکہ کوئی غریب مانگنے والا نہ آ جائے۔ لیکن رات ہی کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جس میں آگ بھی تھی، اور ان کی پوری زمینوں کی فصلیں اور باغات جلا کے راکھ کر دیا۔ جب وہ اپنی زمین میں گزرے تو کہنے لگے کہ یہ کون سی زمین ہے، یہاں تو کوئی باغ، کوئی پھل پھول نظر ہی نہیں آ رہا، ہم کسی اور علاقے میں تو نہیں چلے گئے۔ تو پھر کہنے والے نے کہا کہ نہیں، ہے تو ہماری ہی زمین، لیکن ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے اللہ کی ناشکری کی اور ہم اس کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو سامعین گرامی یاد رکھیے، ہمارے ملک میں بھی اس وقت دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ جو غریب ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو مالدار ہے، جس نے ملک لوٹ لیا، قوم کا سرمایہ لوٹ لیا، اور اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے کوئی اس ملک میں رکھ دیا، کوئی اس ملک میں رکھ دیا، کوئی اس ملک میں رکھ دیا، کئی طرح کے ذریعے بنا لیے، کسی نے کارخانے بنا لیے، کسی نے زمینیں پھیلا لی، کسی نے پلازے بنا لیے، گمان یہ کر رہے ہیں کہ ان کے مال کو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن سورت بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آگ سے بھری ہوئی آندھی چلنے والی ہے اور ان کا سرمایہ برباد ہونے والا ہے۔ اور شکر گزار بندوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ناشکرے بھائیوں کو بتاؤ، خبردار کرو کہ ابھی سنبھلنے کا موقع ہے، واپس آ جاؤ، اللہ کے صراط مستقیم پہ واپس آ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ زمینیں برباد ہو جائیں اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ تو یہ ہم اس کیفیت میں ہیں۔ اگر تو ہم اور آپ شکر گزار ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا کرم کہ تو نے ہمیں اپنا بندہ بنا کے شکر ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ لیکن اگر کہیں ناشکرے پن کا کوئی حصہ پایا جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ یہ دیا بھی تیرا ہی ہے اور تیری ہی بندوں میں ہم تقسیم کرنے کی تجھ سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے پوچھا کہ جناب آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو فرمائیے کہ آپ کے پاس جتنا علم ہے کیا کسی اور کے پاس بھی ہے؟ تو روایات میں ہے اور صحیح اس میں ایک روایت بھی ہے کہ شاید ان کی طرف سے یہ جملہ نکلا ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے علم ملا ہے، تو میرے مقابلے میں کس کو ملا ہوگا اتنا؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا اور کہا کہ اے موسیٰ چلو اپنے ساتھ اپنا خادم لے لو اور ایک مچھلی بھون کے کھانے کے لیے اپنے پاس کھانے کے طور پر رکھ لو، اور دریا کے کنارے کنارے چلتے جاؤ، جہاں پر دو دریا آپس میں ملیں یا دو سمندر آپس میں ملیں وہاں تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس بندے کے پاس کچھ وقت گزارنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی بھونی، اپنے ساتھی کو ساتھ لیا، چلتے چلتے مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملاپ یا دو دریاؤں کے ملاپ پر پہنچ گئے۔ اب ہمارے ہاں دنیا میں، مسلمان دنیا میں جو خرطوم سوڈان والے ہیں وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجمع البحرین خرطوم میں ہے، کیونکہ وہاں دو دریا آپس میں آ کے ملتے ہیں، نیل الاخضر اور نیل الابیض، وہ دونوں ملتے ہیں۔ ترکی والے بھی یہ کہتے ہیں کہ دو سمندر یہاں پہ ہمارے استنبول میں ملتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے تھے، اور زمینی اعتبار سے دونوں کا امکان موجود ہے، زیادہ امکان ترکی کا ہے، اس لیے کہ شام کی طرف سفر جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ ایک عام معمول ہے، اس لیے ترکی سے عراق اور شام اور سعودی عرب جانے کے باقاعدہ راستے اب بھی موجود ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو کہا بھی بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ۔ خادم نے کہا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو گئی تھی اچانک، اور زندہ ہو کے دریا میں داخل ہو گئی تھی۔ تو جناب موسیٰ فرماتے ہیں ہم سب اس واقعے سے واقف ہیں اور جانتے ہیں، لیکن ہم صرف دہرا رہے ہیں، تازہ کر رہے ہیں۔ اور کہا کہ یہی وہ بندہ ملے گا اللہ کا جس کے پاس مجھے ٹھہرنا ہے، اور بالآخر اس بندے سے ملاقات ہو گئی، اور کہا کہ میں موسیٰ اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، وہی کی گئی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ اور اس بندے کا نام مفسرین عام طور پر خضر لکھتے ہیں، زیادہ بڑی تعداد جناب خضر کی ہے جو کہتے ہیں۔ تو جناب خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ایک شرط پر رہ سکتے ہیں کہ کوئی سوال نہیں پوچھنا، کوئی بات نہیں کرنی، جو کام بھی کروں بس دیکھنا ہے اور اعتراض نہیں کرنا۔ یہاں ہم نے بہت اہم بات سیکھنی ہے انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں۔ کچھ دیر سفر کیا، کشتی میں سوار تھے تو اچانک جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیا تم نے، اچھی خاصی کشتی، کیا سب کو ڈبونا ہے؟ تو جناب خضر کہتے ہیں خبردار، میں نے نہیں کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، چلتے رہو بس میرے ساتھ۔ موسیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ کچھ دور گئے، فاصلہ طے کیا، وہاں ایک چھوٹا بچہ کھیلتا کودتا ملا، جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا، اب تو صبر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ فوراً موسیٰ کہنے لگے علیہ السلام کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا، بچے کو بغیر گناہ کے، معصوم بچے کو قتل کر دیا ہے۔ جناب خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ خاموش رہنا، سوال نہیں کرنا۔ چل پڑے مزید چیز۔ بستی والوں نے کہا کہ مسافر ہو تو ہمیں کیا، ہم تمہاری کوئی مہمانی نہیں کرتے۔ بڑے بد اخلاق اور بدتمیز قسم کے لوگ تھے۔ اس موقع پر جناب خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی تھی، تو انہوں نے ہاتھ لگایا اور دیوار کھڑی کر دی، سیدھی کر دی اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دیوار کو صحیح کرنے میں تھوڑی سی مزدوری طلب کر لیتے تو ہم کھانا بھی کھا لیتے اور ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ تب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ہم اب آگے سفر نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 بار مخالفت ہو گئی ہے تمہاری طرف سے۔ اب میں بتاتا ہوں
کہ جو چیزیں تم نے دیکھی ظاہر میں کچھ اور تھا، حقیقت میں کچھ اور۔ سامعین گرامی، یہ ہے حکمت کی اور سیکھنے کی بات۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات اس طرح کے دیکھتے ہیں جس کے ظاہر پر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، اور صرف ظاہر میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، یہ صحیح ہو گیا، جبکہ ہو سکتا ہے جو غلط ہوا وہ صحیح ہو، اور جو صحیح ہوا ہے وہ غلط ہو، الٹ ہو سکتا ہے۔ وہی بات ہے، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اس لیے دنیا کی حقیقت اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی فیصلہ اس طرح کا ہو کہ جس کے پیچھے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ بس اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، تو پھر اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے رہا ہے تو یقیناً اس میں حکمت ہوگی۔ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ علیم و خبیر جانتا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا، پریشان فطری طور پر انسان ہوتا ہے، لیکن اس قدر پریشان نہ ہو کہ ایمان ضائع کر بیٹھے۔ فوراً صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ میرے رب کی مرضی تھی، میرا رب جو فیصلہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اس لیے بس میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہم نے بات سیکھنی ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم دے رکھا تھا، رسول تھے، اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ مت گمان کرو کہ جو علم تم نے سیکھ لیا ہے بہت کمال کر دیا ہے۔ اللہ کی دنیا میں ایسے بے شمار قسم کے راز ہیں کہ جن کے بارے میں تم جان ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا بھی علم تمہارے پاس ہے وہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، جو بھی علم تمہیں دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ آخر رحمت علیہ السلام کے وہ جملے بالکل سچ ثابت ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انگلی ڈبو کے دیکھو سمندر میں، انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے، سمندر پڑا ہوا ہے، جتنا پانی لگا وہ ساری دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کائناتیں ہیں۔ اس لیے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہمیں سکھائی گئی۔ اس لیے بڑے سے بڑا عالم اپنے آپ کو علم کے کمال تک نہ سمجھے، وہ تھوڑا سا علم جانتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کوئی بہت بڑا فن خوان نہ بنے، تھوڑا سا علم اس نے حاصل کیا ہے، بڑا دنیا کا عظیم الشان ایوارڈ اس کو مل گیا ہے، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ دوسری حکمت کہ موسیٰ نبی ہیں، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق زیادہ علم والے کی تلاش میں سفر کیا جاتا ہے، تو علم کی تلاش میں سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو علم کی تلاش میں انکریج کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دوسرے شہر میں پڑھنا ہے، آسانیاں فراہم کریں، راستہ مہیا کریں۔ دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سبیل تلاش کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ بس بنیادی اخلاقیات، بنیادی پابندیاں سکھا دیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی پرائمری اور میٹرک تک بنیادی تربیت کر دی ہے، پھر وہ بچہ امریکہ برطانیہ چلے جائے، آسٹریلیا جرمنی چلے جائے، اس کے بگڑنے کے چانسز نہیں رہتے۔ اصل بنیاد مضبوط ہو تو پھر وہ ہر جگہ پر قائم دائم رہتا ہے۔ تو علم کی تلاش میں دنیا میں جہاں کہیں علم کا پتہ چلے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ ملک کی ترقی، قوم کی ترقی ہمیشہ زیادہ سے زیادہ علم کی طلب میں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو کھپانا اور اس میں لگانا، یہ اللہ کے رسول سورہ کہف میں سکھا رہے ہیں۔ اور سورۃ الکہف پاکستانیوں کو بطور خاص یہ سمجھا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ملک کے حالات خراب تھے اور اب بھی ہیں، اسلامی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہو سکی، 70 برس سے ہم امن کی تلاش میں بھی ہیں، سہولت کی تلاش میں بھی ہیں، لیکن خرابیاں ہیں۔
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری اسی دھرتی میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے، دشمن کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے لوگ بھی پیدا کیے، اور ان میں سے بعض کو تو میں ملا ہوں، ملاقاتیں ہی ہیں، کئی دوستیاں ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہونے کا یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ سائنسدان رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اسی تہجد میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں فارمولہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کو کھول کر وہ فارمولے انہیں سمجھاتا ہے۔ یہ کوئی کم بات ہے کہ ہم تمام تر خباثتوں اور خرابیوں کے باوجود ایک نیوکلر پاور بن چکے ہیں، تمام تر خرابیوں کے باوجود پاکستانی دنیا کے ذہین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابیاں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ اور خضر کے دور میں سے گزار رہے ہیں۔ ہم دو باغ والوں کے دور میں، جس میں ایک طرف ناشکرے اور دوسری طرف شکر گزار، ان دونوں کی جنگ ہو رہی ہے، کشمکش ہے، مقابلہ ہے، تو مجھے اور آپ کو شکر گزاروں کا ساتھ دینا ہے، چاہے ان کے پاس کم سرمایہ ہو۔ ہم ایسا کر نہیں رہے، لیکن ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ میں اس کی مثال دے کر ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسا نہیں کر رہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قومی اسمبلی کے تمام ممبران، غور کر لیں، آپ نے جن لوگوں کو منتخب کر کے وہاں پہنچایا ہے، کیا وہ کم سرمایہ دار اور شکر گزار ہیں یا زیادہ سرمایہ دار اور ناشکرے لوگ ہیں؟ زیادہ سرمایہ دار اور ناشکرے لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے ووٹ کی وجہ سے، میری اور آپ کی حمایت کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے سکتا ہے۔ جہاں ان کے باغ جلیں گے، ہماری فصلیں بھی تباہ ہو سکتی ہیں، ہمارا سرمایہ بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا کہ علم کی تلاش میں خود بھی اس میں شامل ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر لگا دیں۔ سورہ کہف کا آخری واقعہ وہ آنے والے زمانوں کی خبر ہے، اور آخری واقعہ ذوالقرنین کا۔ اور ذوالقرنین ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس حکومت کی کہ جو حکومت مشرق اور مغرب تک پھیل جائے گی۔ مشرق اور مغرب، ایک سفر کرتے ہیں تو مشرق کی انتہا تک، دوسرا سفر کرتے ہیں تو مغرب کی انتہا تک، تیسرا سفر کرتے ہیں تو چائنا اور جاپان کے علاقوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے اس پر بہت ساری تفسیریں پڑھی ہیں، سب کا رجحان اسی کی طرف ہے کہ جناب ذوالقرنین کا جو تیسرا سفر تھا وہ چائنا کی طرف اور جاپان کے لوگوں کی طرف تھا، جن کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اور اس بادشاہ کو یہ صلاحیت عطا کر رکھی تھی، ٹیکنالوجی بھی تھی اور زبان کا علم بھی تھا۔ نہ سمجھنے کے باوجود ان کی بات سمجھ میں آئی، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوہے کی چادروں کو پگھلا کر، تانبا اس میں ڈال کر ایک ایسی دیوار بنا دی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت تک اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر یہ یاجوج ماجوج اچھلتے کودتے ہوئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس کا انتظار تو ہے، ہم سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس انتظار سے پہلے ان دونوں واقعات کو، دو باغ والے واقعات اور موسیٰ اور خضر کے واقعات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اب بھی غار والوں کی طرح اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت ایسا بھی گزار لیا جائے، کیونکہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ خیال کریں گے کہ ہم کسی کا ساتھ نہ دیں، ہم پہاڑیوں پر چلے جائیں، پہاڑوں پر چلے جائیں، بکریاں چرا کر اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ہم فتنے سے محفوظ ہو جائیں، فساد کے دور سے محفوظ ہو جائیں۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ مجاہد بن جائیں اور سارے ہی لوگ عالم بن جائیں،
ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے، لیکن کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ ایمان کو بچایا جائے، ایمان کو بچانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ شکر گزار بنے جائیں، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ شکر گزار بھی بنا جائے اور علم کی تلاش کرتے ہوئے اپنی قوم اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لگانے اور ڈالنے کی کوشش بھی کی جائے۔ یہ ابتدائی خلاصہ ہے جو سورۃ الکہف میں پوشیدہ ہے۔ ضمناً بہت ساری آیات ہیں جس پر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور بہت ساری باتیں سمجھائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے میں ہم نے تیز سورۃ الکہف پڑھی ہے اور تیرے رسول کے فرمان کے مطابق ہم دجال کی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، فتنے اور فساد سے بچنا چاہتے ہیں، تو اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرما، ہماری جان کی حفاظت بھی فرما، ہماری اولاد اور ہمارے مال کی حفاظت بھی فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔